دوستو آج میں بات کرنے لگا ہوں ایک ایسی پاکستانی شخصیت کے بارے میں جن کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے اور ان کے فین کچھ خاص عمر کے لوگ ہی نہیں بلکہ بچے ہوں یا بوڑھے سب ہی ان کو پسند کرتے ہیں، اور وہ ایک ایکٹر، ٹی وی ہوسٹ، سیاستدان اور شاعر ہی نہیں بلکہ بہت اچھے انسان بھی ہیں۔ جی دوستو، میں بات کر رہا ہوں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ یافتہ طارق عزیز کے بارے میں۔ تو چلیے دوستو، آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر ہم طارق عزیز کی اس سٹوری کو شروع سے جانتے ہیں۔ دوستو، طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو پنجاب کے مشہور شہر جلندھر میں پیدا ہوئے، جو اس وقت برٹش انڈیا کا حصہ تھا اور اب موجودہ بھارتی پنجاب کا حصہ ہے۔ ان کے والد کا نام میاں عبدالعزیز تھا اور ان کی والدہ کا تعلق قندھار افغانستان سے تھا، جو کہ ایک ہاؤس وائف تھیں۔ دوستو، آزادی پاکستان کے وقت طارق عزیز کی فیملی جلندھر سے شفٹ ہو کر پاکستان کے شہر ساہیوال میں آ گئی۔ اس وقت ساہیوال کا نام منٹ کمری تھا اور پھر بعد میں صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے اس کا نام بدل کر وہاں پر رہنے والی ایک قوم ساہی کی مناسبت سے ساہیوال رکھ دیا تھا۔ دوستو، طارق عزیز کی فیملی ایک پڑھی لکھی فیملی تھی اور ان کے والد گرامی نے ساہیوال سے ایک اخبار بھی جاری کیا جس کا نام انہوں نے سبیل نو رکھا تھا۔ دوستو، طارق عزیز کا بچپن ساہیوال میں ہی گزرا اور ابتدائی تعلیم بھی انہوں نے ساہیوال میں ہی حاصل کی اور پھر کالج کی پڑھائی کے لیے وہ لاہور چلے آئے۔ دوستو، طارق عزیز کالج میں اچھے اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایکٹر کے طور پر بھی جانے جاتے تھے۔ انہوں نے کالج دور میں ہی مختلف ڈراموں، سٹیج شو اور اسکول میں ہو رہے مقابلوں میں حصہ لیتے رہتے تھے۔ دوستو، پھر تعلیم پوری کرنے کے بعد انہوں نے ایک اخبار میں بطور جرنلسٹ کام کیا اور پھر کچھ عرصہ اخبار میں کام کرنے کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان میں اپلائی کر دیا۔ پھر ان کی گونجدار آواز کو دیکھتے ہوئے ریڈیو پاکستان میں شامل کر لیا گیا۔ دوستو، جب ان کی آواز فضا کو چیرتی ہوئی عوام کے کانوں تک پہنچی تو لوگ ان کی محصور کن اور دلکش آواز کے دیوانے ہو گئے۔ دوستو، طارق عزیز نے اس فیلڈ میں دن رات محنت کی اور پھر 1964 میں باقاعدہ طور پر لاہور میں پاکستان ٹی وی کا آغاز کیا گیا۔ دوستو، طارق عزیز کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ان کو سب سے پہلے پاکستان ٹی ویز کے نیوز ریڈر، انوائسر اور موسم کا حال بتانے کے لیے سلیکٹ کیا گیا اور یوں وہ ریڈیو سے نکل کر ٹی وی پر آ گئے۔ دوستو، طارق عزیز کو پاکستان کے سب سے پہلے ٹی وی ہوسٹ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ دوستو، طارق عزیز کے بولنے کا انداز اور ان کی پرکش آواز کی وجہ سے اس وقت کے مشہور فلم ہدایت کار نے ان کو فلم میں کام کرنے کی دعوت دی اور اس طرح طارق عزیز نے فلمی دنیا میں بھی قدم رکھا۔ ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت کے نام سے ریلیز ہوئی اور انہوں نے اپنی پہلی ہی فلم میں پاکستان کی مشہور اداکارہ زیبا بیگم کے ساتھ کام کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فلم کیاڑی، زندگی اور سالگرہ میں بھی کام کیا، لیکن 1969 میں ریلیز ہونے والی ان کی فلم سالگرہ پاکستان کی کامیاب فلموں میں شمار ہوئی اور اس فلم کو اس سال کے 2 ایوارڈ بھی دیے گئے۔ دوستو، اس کے بعد طارق عزیز نے بطور ڈائریکٹر قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا، لیکن یہاں پر ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی بنائی گئی فلم ساجن رنگ رنگیلا باکس آفس پر بری طرح ناکام ہوئی، جس کی وجہ سے ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ دوستو، اس کے بعد 1988 میں طارق عزیز نے ایک اور فلم میں کام کیا جس کا نام تھا میں بنی دلہن، اور یہ فلم طارق عزیز کی فلمی دنیا کی آخری فلم تھی۔ دوستو، اس کے علاوہ 4 نومبر 1975 کو طارق عزیز نے پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام شروع کیا جس کا نام تھا نیلام گھر، جس نے طارق عزیز کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ دوستو، یہ پروگرام
3 دہائیوں تک سب سے زیادہ دیکھے جانے والا پروگرام تھا، اور یہ ایک ایسا پروگرام تھا جسے ہر گھر میں دیکھا جاتا تھا۔ دوستو، پاکستانی تاریخ کا سب سے زیادہ عرصہ تک چلنے والا یہ واحد پروگرام ہے۔ دوستو، اس پروگرام کا نام 2 بار چینج ہوا۔ پہلے اس کا نام طارق عزیز شو رکھا گیا اور پھر اس کا نام بدل کر بزم طارق عزیز کر دیا گیا تھا۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔